दोस्तों, यह बात सच है कि बच्चा एक हो या 10, माँ बाप अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत से पालते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिलकर अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते। आज हम आपको एक बाप और बंदर का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने माँ बाप के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पुराने ज़माने की बात है, एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी। और माँ बाप तो कभी भी बच्चों को ये नहीं जताते, ये एहसास भी नहीं होने देते कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। तो वह आदमी बहुत गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं देता। यहाँ तक कि उन बच्चों को अपनी माँ की कमी तक महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उनकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का इंतकाल हो चुका था। वह इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन मजदूरी के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में एक बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया, और वह बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। तभी उस आदमी ने उस बंदर के बच्चे को जल्दी से उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर लेकर आ गया। अब दोनों बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके साथ परवरिश पाने लगा। बंदर बड़ा होता गया और वो आदमी बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठा कर कमर झुक गई, लेकिन कभी भी कोई शिकायत नहीं की। वह बेटे ऐसे गद्दार और बेवफा थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास भी नहीं था। बचपन से सिर्फ उन बच्चों को अपने बाप से सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी, जबकि बंदर का वो बच्चा, उसको अपने मालिक से बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत लगाव था। बेटे जवान हो गए, बाप ने उन्हें पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया कि अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादी हो गई। जब उनकी शादी हो गई तो उन्हें यह घर छोटा पड़ने लगा। बंदर अब जो बड़ा हो गया था, वो देखता था कि मालिक के साथ उसके बेटे क्या सुलूक करते हैं, और वह बेज़बान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के साथ हर वक्त रहता था। एक दिन बेटे ने बाप को ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि अब बहुत हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, हमारा ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहाँ पर जाहिल औलाद अपने माँ बाप को दूसरों के रहम व करम पर रहने के लिए छोड़ आते हैं, वहाँ पर हम आपको भेज देते हैं। वहाँ पर आपके बराबर बूढ़े लोग होंगे और आपको ना कोई दोस्त की कमी होगी और आपका वक्त भी गुजरता जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। बाप ने कहा कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं यहाँ से खुद चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से बाहर निकाल दिया। ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ जाएंगे, बल्कि वो तो खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा घर से बाहर तो जा रहा है। उस बूढ़े आदमी ने मजदूरी करना शुरू कर दिया, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत कर पाता। 2 वक्त की रोटी अब उसको बहुत मुश्किल से मिल रही थी। वो बूढ़ा आदमी और उसका बंदर मिलकर उसको खा लेता, लेकिन एक दिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया और कहने लगा कि या अल्लाह, मुझे किसी का मोहताज मत बनाना, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत की रोटी खाई है, मजदूरी करके मैंने कमाया है और हलाल कमाया है। और रोते रोते वो अपने बंदर की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वह आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। अगर वो चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर चला जाता, लेकिन अपने मालिक के एहसान को याद रखा। वह बंदर उनका सहारा बन गया, उनको सड़क पार कराता, कहीं भी ले जाना होता तो अपने मालिक को ले जाता। उस बंदर को बूढ़े आदमी ने करतब सिखाया हुआ था। ऐसा लगता था कि वह बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने हरकतें करना शुरू कर दिया। जो लोग करीब से गुजरते
وہ ہنسنے لگتے اور وہ پیسے بھی دینے شروع ہو گئے، اور یوں اس بندر سے خوش ہو کر ہر کوئی گزرنے والا اس کو پیسے دینے لگا۔ جو اس کو پیسہ ملتا وہ اپنے مالک کو دے رہا تھا۔ اب اس طریقے سے ہوتا یہ گیا کہ ان کی روزی روٹی چلنے لگی، ان کو ٹھکانہ بھی مل گیا اور کھانا پینا بھی مل گیا۔ وہ بندر بہت زیادہ تیز تھا، اپنے مالک کے دل کی بات سمجھتا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہر کرتب کو اچھے طریقے سے دکھایا کرتا تھا۔ پورے علاقے میں اس کا نام مشہور ہو گیا کہ ہوشیار کرتب دکھانے والا بندر۔ ایک دن اس بندر پر ایک سرکس کے مالک کی نظر پڑی، بہت اچھے اور چالاکی سے کرتب دکھا رہا تھا۔ لوگ جمع ہو کر اس بندر کو دیکھ رہا تھا، اور شہر میں میلہ لگا ہوا تھا اور بہت بڑا سرکس بھی اس میلے میں لگا ہوا تھا۔ سرکس کے مالک نے جب بندر کو اتنے بہترین اور چالاکی سے کرتب دکھاتے ہوئے دیکھا، اچھل کودتے ہوئے دیکھا، انسانوں کی طرح چلتے ہوئے دیکھا، تو وہ سوچنے لگا کہ اس بندر کو میں اپنے سرکس میں شامل کر لیتا ہوں۔ وہ سرکس کا مالک اس بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ کیا یہ بندر آپ کا ہے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا، ہاں، یہ پیارا بندر میرا ہی ہے، میرے ہی ساتھ رہتا ہے، میرے ہی بڑھاپے کا سہارا ہے۔ تو سرکس کے مالک نے اس بوڑھے آدمی کو پوری بات بتا دی اور کہا کہ کیا آپ اپنے بندر کو میرے سرکس میں کام کرنے دیں گے؟ میں اس کا اچھا معاوضہ دوں گا، اور آپ دونوں کو رہنے کی جگہ بھی دوں گا، اور آپ جو یوں سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں آپ کو ٹھکانہ بھی دوں گا، جگہ بھی دوں گا، اور کھانے بھی دوں گا۔ صرف آپ کے شہر میں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم لوگ جاتے ہیں، ہمارا سرکش بہت بڑا ہے، سوچ لیجئے، آپ کو بہت اچھی پیشکش دے رہا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اب وہ دونوں یعنی وہ بوڑھا آدمی اور وہ بندر سرکس میں شامل ہو گیا۔ سرکس میں بندر کو اور بھی نئے نئے سرکس والے کرتب دکھائے گئے۔ ایک مرتبہ شہر میں میلہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا میلہ تھا، دور دور سے امیر ترین لوگ آتے تھے۔ بندر کے کرتب دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ سرکس کے مالک نے بندر کو کندھوں پر اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ اس نے تو آج ہمارے سرکس کی شان بڑھا دی ہے۔ ان دیکھنے والوں میں اس بوڑھے آدمی کے بیٹے بھی اپنے بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ بندر تو وہی ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، تو کیا اس سرکس میں ہمارا باپ بھی موجود ہے؟ وہ لوگ ادھر ادھر اپنے باپ کو تلاش کرنے لگے، تو باپ بھی وہی سرکس میں کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بندر یہاں پر کام کرتا ہے، اور ہم نے تو موقع ہاتھ سے جانے دیا۔ اس بندر کو ہم نے کیسے چھوڑ دیا؟ اپنے باپ کو گھر سے نکال تو دیتے، لیکن اس بندر کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے تو آج ہم مالا مال ہو جاتے۔ جلدی سے اٹھ کر دونوں بیٹے اپنے باپ کے پاس گئے اور آگے پیچھے گھومنے لگے اور کہنے لگے، ارے ابا جان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان چپ ہو کر کھڑے رہے، کیونکہ ان کو تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ اور بیٹے کہنے لگے کہ شاید آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ تو وہ بیٹے سرکس کے مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ ہمارا بندر ہے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت ہی بہترین کرتب دکھاتا ہے۔ سرکس کا مالک تو جانتا ہی تھا۔ اس نے غصے سے کہا کہ تم جیسے غدار اور لالچی نافرمان بیٹے کو جنہوں نے اپنے باپ کو دھکے دے کر نکالا، تم غدار ہو۔ یہ بندر ہی ان کا اصل بیٹا ہے، یہ بندر تمہارا نہیں ہے، بلکہ وہ جو بزرگ کھڑے ہیں یہ ان کا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، اور ہم یہاں سے باہری ملک جانے والے ہیں۔ یہ دونوں اب ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ دونوں اب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تم لوگ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا وہی تمہارے بچے انشاءاللہ تمہارے ساتھ کریں گے۔ اس بات کے لیے تم تیار رہنا، کیونکہ جس طرح تم نے
اپنے باپ کو گھر سے نکالا ہے، اسی طرح تمہارے بچے بھی تمہیں تمہارے گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہو۔ وہ بیٹے افسوس کرتے رہے اور اس طرح وہ بوڑھا آدمی اپنے بندر کے ساتھ رہنے لگا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے ماں باپ کو کبھی بھی غصہ نہ دلائے اور کبھی بھی ان سے بدتمیزی سے بات نہ کرے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں۔ ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی، اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ یاد رکھنا، وہ انسان کبھی بھی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، اور وہ اولاد ہمیشہ کامیاب رہتی ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے اور ہمیشہ ان کو اپنے سے آگے رکھیں، ان کے بارے میں اچھا سوچے، کیونکہ اگر وہ تمہارے بارے میں نہیں سوچا ہوتا تو آج تم یہاں نہیں ہوتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔